أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام. پیاری بہنوں، اب یہ جو سورہ نساء کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اب یہ اختتام کی طرف آ رہا ہے. اب آخری 2 صورتیں بچی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب لوگوں کو صحت کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا موقع دے کہ ہم قرآن کو پوری اچھی طرح سے اس کی تفسیر جو ہے پڑھ سکیں. اور بھی زیادہ کہتے ہیں نا کہ قرآن علم کا وہ خزانہ ہے کہ جیسے سمندر ہے، سمندر کی طرح سے ہے قرآن، کہ اگر تم اس کی تلاوت کر لو گے تو ایسے ہوگا جیسے تم نے سمندر کے کنارے بیٹھے ہو اور تم نے اپنی ایک انگلی اس پانی میں ڈالی تم نے، تو کم سے کم کچھ تو پانی، سمندر کا پانی آپ کی انگلی میں لگ جائے گا. مگر اگر تم کو سمندر سے قیمتی ہیرے جواہرات نکالنے ہیں، پریشیس سٹونز نکالنے ہیں اگر آپ کو سمندر میں سے، تو آپ کو اس کے اندر گہرائی میں ڈبکی لگانا ہوگا. جو لوگ گہرائی میں ڈبکی لگاتے ہیں وہ لوگ اس کے اندر سے قیمتی پتھر ان کو ملتے ہیں. تو یہی حال قرآن کا ہے، یہی مثال قرآن کی ہے کہ اگر ہم قرآن کو سرسری طور پر پڑھ لیں گے تو بھی کچھ نہ کچھ تو ہم حاصل کر ہی لیں گے، کچھ نہ کچھ تو نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں لکھ دی جائیں گے. مگر اب اگر ہم اس قرآن سے قیمتی پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، پریشیس سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کو پھر اس کی گہرائیوں میں ہم کو ڈوب کر، قرآن میں ڈوب کر اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو جتنا آپ گہرائی میں جائیں گے اتنی زیادہ اچھی طرح سے یہ قرآن آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی توفیق دے کہ ہم قرآن کی گہرائیوں میں ڈوبیں اور اس کا مطالعہ کریں اور اس میں سے ہیرے موتی اچھے قیمتی پتھر نکال کر لائیں وہاں سے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے. آمین ثم آمین. چلیے اب ہم لوگ یہ شروع کرتے ہیں. آج ہم لوگ سورہ نساء کی 23واں رکوع آج ہم لوگ تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اوحینا. اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف کی تھی. اور یہاں پر کچھ نبیوں کا ذکر ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام پر، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی کیا کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد کی طرف،
عیسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی۔ تو دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف وحی کی تھی۔ تو اب یہ جو یہاں پر کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی۔ تو اس کے مطلب اس کا دو میننگ میں اس کو لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو دوسرے انبیاء کے لیے تھا، تو وحی نازل کرنا اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں کہ وحی کیا ہے اور وہ کس طرح سے نازل ہوتی تھی، جو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح وحی نازل ہوتی تھی جیسے آپ کے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی تھی، نوح علیہ السلام کا اور دوسرے انبیاء کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو وحی آنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو اس کے لیے کچھ حدیثیں ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی تھی، شروعات کیسے ہوئی تھی؟ تو وہ پاکیزہ خواب تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح واضح ہوتا، یعنی وہ خواب جیسا وہ خواب دیکھتے وہ خواب ویسا ہی پورا ہو جاتا۔ جیسے ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہم بھی اکثر بہت سارے خواب دیکھتے رہتے ہیں، آپ بھی دیکھتی ہوں گی، مگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم رات میں خواب کو بھول ہی جاتے ہیں، وہ خواب جو ہے پورا نہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ خواب پورا ہو جاتا ہے، کبھی ہم کو یاد بھی نہیں رہتا ہے نا۔ یہ تو ضروری نہیں کہ جو ہم نے رات کو خواب دیکھا ہے وہ دن میں ہم اس کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں، کبھی ہو جاتا ہے ایسا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو شروعات ہوئی وہ اسی طرح سے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو خواب دیکھتے وہ پاکیزہ خواب ہوتے تھے، اور بعد میں جب صبح اٹھتے دن کی روشنی میں وہ خواب کو اصلی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ پھر یہ تو خواب سے شروعات ہوئی وحی کی، رات کو خواب دیکھا، صبح کو وہ پورا ہوتا ہوا دیکھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں کچھ تبدیلی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تنہائی پسند آنے لگی اور اکیلے رہنا ان کو پسند آنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ نے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو یہ پتہ رہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جب وحی کے آنے کے دن قریب آ گئے تھے تو تنہائی پسند ہو گئے تھے، اور تنہائی کے لیے اللہ کے رسول غار حرا میں جا کر اکیلے بیٹھ جاتے تھے اور سوچ کرتے رہتے تھے، سوچ بچار کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، مسلسل کئی راتیں وہاں رہ کر وہ عبادت کرتے تھے اپنے طریقے سے۔ ابھی تو عبادت کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا، مگر وہ غور و فکر کرتے تھے۔ کھانے پینے کا کچھ سامان اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، لیکن جب وہ کھانے پینے کا سامان جو ہے ان کا ختم ہو جاتا تھا تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹ کر آ جاتے تھے اور پھر سے اتنا ہی کھانا اور پینے کا سامان لے کر جاتے اور پھر غار حرا میں آپ چلے جاتے، اور یہی سلسلہ چل رہا تھا کہ پھر وہ جو غار حرا میں وہ فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ اقرا۔ تو یہ وحی کی شروعات باقاعدہ ہوئی، فرشتہ آیا آپ کے سامنے اور اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا اقرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کس طرح سے پھر انہوں نے ان کو بھینچا، گلے سے لگایا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ ساری باتیں آنے لگیں۔ وحی کے مختلف طریقے تھے، ہے نا۔ تو پہلے تو ہم نے ایک طریقہ پڑھا کہ خواب آتے تھے۔ دوسری حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حارث بن حشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کبھی تو ایسے آتی تھی جیسے گھنٹی کی بجنے کی آواز آتی تھی، اس صورت میں وہی آتی تھی، اور یہ جو گھنٹی کے بجنے کی آواز
ہوتی تھی تو یہ وہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھ پر بہت سخت ہوتی تھی، یعنی ان کی کیفیت جو ہوتی تھی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بہت سخت ہوتی تھی۔ اور جب فرشتہ جو تھا ان کو وہ بات بتاتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب فرشتے کی کہی ہوئی بات مجھے یاد ہو جاتی تو یہ گھنٹی کی آواز آنی جو ہے وہ بند ہو جاتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی یہ دوسری کیفیت تھی۔ اور کبھی کیا ہوتا تھا کہ فرشتہ مرد کی صورت میں، یعنی کسی آدمی کی صورت میں میرے پاس آتا، مجھ سے بات کرتا تو میں اس کی کہی ہوئی بات کو یاد کر لیتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب سخت سردی کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی، اور جب وحی کی جو ختم ہو جاتی وحی آنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ نکلتا تھا، یعنی مطلب وہ کیفیت جو تھی وہ انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی پریشان، مطلب سخت کیفیت ہوتی تھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، یہ جو اس پر یہاں کہا گیا ہے کہ وحی آنے کا طریقہ وہی تھا جو آپ کے پہلے جو پیغمبر تھے وہ وہی سیم طریقہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی یہ جو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پر جو وحی کی جاتی تھی اس کے مضامین وہی کچھ ہوتے تھے جو پہلے انبیاء کو وحی کی جاتی تھی، یعنی اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتا تھا، کوئی جو مضمون ان کو بیان کیا گیا تھا پہلے نبیوں کو، وہی سیم مضمون، اسی طرح کا ملتا جلتا مضمون جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کے ذریعے سے نازل کیا جاتا تھا۔ تو وہی اسی بات کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف وحی کی تھی۔ دوسرے آگے ایک بات جو یہاں پر بتائی گئی ہے، وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ خاص طور سے زبور کا یہاں پر ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر یہود جو قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ یہ نہیں مان رہے تھے کہ یہ قرآن بھی مطلب اللہ کی کتاب ہے اور یہ وحی کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی آیات کا نزول ہوتا ہے، وہ نہیں ماننے کے لیے اس کو تیار تھے۔ تو یہاں پر خاص طور سے زبور کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر تم زبور کو یہ مانتے ہو کہ یہ وحی الہی کی کتاب ہے، یہ وحی الہی ہے، تم اگر زبور کو مانتے ہو تو آخر قرآن کو وحی الہی ماننے میں کیا چیز تم کو روک رہی ہے؟ تم کیوں اس کو اللہ کی کتاب نہیں ماننے کے لیے تیار ہو؟ تم کیوں اس کا انکار کر رہے ہو؟ زبور بھی اللہ کی کتاب ہے اور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور تم زبور کو مان رہے ہو مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کا انکار کر رہے ہو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول تو ایسے ہیں جن کا حال ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، وَرُسُلًا لم نقصصہم علیک، اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا ہے۔ وکلم اللہ، اور اللہ نے کلام کیا کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیما، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسے کلام کیا، ایسے بات کی جیسے بات کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر خاص طور سے وحی الہی کا ایک اور طریقہ جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے، اور یہ طریقہ ہے کہ تیسرا طریقہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کسی رسول سے کلام کرے یعنی بات کرے، اور یہ فضیلت خاص طور سے کس کو حاصل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی تھی۔ اور یہ جو یہاں پر البتہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو معراج پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کلام کیا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر یہ خصوصیت حاصل ہوئی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا آغاز ایسی وحی سے ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اور یہ آواز
ایک درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخت پر ایک آگ دیکھی، پھر وہ گئے وہاں پر، پھر ان کو ایک آواز آئی کہ موسیٰ تم اپنی چپل اتار دو، جوتیاں اتار دو، اور یہ اللہ کا کلام تھا جو اللہ نے ان سے بات کی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ کوہ طور پر جب اللہ کے موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بھی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا یعنی بات کی تھی، اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب کیا ہے، کلیم اللہ، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ پھر دیکھیے ہم آگے دیکھتے ہیں، آگے آیت میں لکھا ہے رسولا مبشرین و منذرین۔ یہ رسول کون تھے؟ لوگوں کو خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ یہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، بعد رسولی یعنی رسول کے آنے کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ جو ہے وہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ یہ سب رسول جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول جو ہیں وہ لوگوں کو خوشخبری دیں۔ کس کی خوشخبری دیں؟ مرنے کے بعد والی زندگی کی، جنت کی خوشخبری دیں۔ اور منذرین، اور ڈرانے والے تھے۔ کس سے ڈرانے والے تھے؟ جہنم سے ڈرانے والے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی ہے نا، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اس کو عقل عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اللہ کو پہچانے۔ کیسے پہچانے؟ جو ہمارے چاروں طرف جو ہے نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ تو انسان اتنا تو جانتا ہے کہ کوئی چیز اس کے خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، ہے نا۔ کوئی بھی چیز ہم دیکھیے، اگر ہم بناتے ہیں، ہم روٹی بناتے ہیں، چاول بناتے ہیں، کوئی واشنگ مشین لاتے ہیں، اے سی لاتے ہیں، کسی نے تو اس کو بنایا ہے نا۔ تو یہ چیز تو انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی چیز بنائے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ اور انسان یہ بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی چیز بہت دنوں تک بہت وقت تک ایک نظام کے تحت حرکت کر رہی ہے، یعنی ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، ایک ڈسپلن کے تحت چل رہی ہے، تو لازماً وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس چیز کی کوئی دیکھ بھال کرنے والی ہستی ضرور موجود ہے۔ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں، ہم کو اس کا تجربہ ہے دنیا میں کہ کوئی بھی چیز خواہ کتنی ہی مضبوط ہو، ہم بہت مضبوط چیز، بہت اچھی سی مشین لے کر آتے ہیں، بہت اس کی گارنٹی بہت زیادہ رہتی ہے، وہ کتنی بھی مضبوط لائیں، مگر کچھ مدت کے بعد، کچھ وقت کے بعد وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے نا۔ کوئی ایسی مشین آج تک نہیں ہے کہ جس کو ریپیئرنگ کی ضرورت نہ ہو، اس کو آئلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ریپیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس میں ہم لوگ اس کی برابر سے دیکھ بھال نہیں کریں گے تو وہ کیا ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ اس میں سے مشین میں سے آواز آنے لگی تو ہم جلدی اس کی آئلنگ کرتے ہیں، تو وہ اس بگاڑ کو اگر ٹائم پر درست نہیں کیا جائے تو وہ مشین جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر یہ کائنات صرف اتفاق کے نتیجے میں وجود میں آ گئی ہے، یعنی اتفاق سے وجود میں آ گئی ہے، تو یہ جو ہے انسان تو کب کی فنا ہو چکی ہوتی۔ اگر اتفاق سے آ گئی ہوتی تو کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں رہتا، کسی کے انڈر کنٹرول وہ نہیں رہتی، تو وہ یہ چیز جو ہے وہ کب کی فنا ہو گئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں دنیا میں، طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں، تو وہ جو ہیں کبھی کچھ چیزوں کے بارے میں، انسان کبھی کسی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے اور کبھی بالکل نہیں سوچتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیج دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے ہدایت کا انتظام نہیں کرتا تو پھر جو ہے انسان ہدایت کیسے پا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنایا تو اس کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجے، اور رسول بنا کر اس لیے بھیجا کہ وہ انسان کے پاس جائے اور تمام حقیقت سے اس کو مطلع کر دے، یعنی اس کو بتا دے، اس کو حقیقت کے بارے میں بتائے
کہ انسان کی اس پوری کائنات میں حیثیت کیا ہے۔ انسان کو کسی نے بنایا ہے، اسے اس دنیا میں رہنا ہے، کچھ دنوں کے لیے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے نا۔ اور اگر یہاں رہ کر ہم کو کیا کرنا ہے، اور اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے تو آخرت کی زندگی میں اس کا کیا اجر ہم کو ملے گا۔ اگر ہم ناکام رہے تو آخرت کی زندگی میں ہمیں کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے کوئی بھی رسول پیغمبر بھیجنے کا یہ طریقہ اس لیے جاری کیا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اللہ کے حضور یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو حقیقت کا علم ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، لہٰذا آپ مجھے مت پکڑیے۔ وہ ظاہر کرے گا کہ میں تو معذور تھا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول دنیا میں اتنی کثرت سے بھیجے، ایسے نہیں کہ ایک دو پیغمبر، کچھ کے نام بھی ہم کو نہیں پتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سب تعداد میں جو ہیں پیغمبر اور رسول بھیجے، اور اس کے بعد وہ پیغمبر اور رسول جب چلے گئے تو وہ کتاب جو ان کو کتاب دی گئی تھی، جو شریعت جس کے ذریعے سے دی گئی تھی، تو وہ اپنے جانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب جو ہے وہ لوگوں کے درمیان چھوڑ کر گئے تھے، تاکہ انسانوں پر کوئی ایسا دور نہیں آئے کہ کوئی نبی یا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کوئی کتاب دنیا میں موجود نہ ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یا تو پیغمبر ہوں گے دنیا میں، رسول ہوں گے، یا ان کی کتاب ہوگی، وہ جو ان کی پوری زندگی ان کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ پھر بھی اگر انسان اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے یا اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دے تو اس کا وبال اس کی اپنی گردن پر ہوگا۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ چکا ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک بھی پہنچا دیں جن تک یہ پیغام ابھی نہ پہنچا ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ علماء کیا ہوتے ہیں، وہ حقیقتاً انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو اب یہ بات ہم کو بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ آپ جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور آپ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، تو تم پہنچا دو۔ تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ یہ تعلیمات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے، جن تک یہ اللہ کا کلام نہیں پہنچا ہے، جن چھوٹی سے چھوٹی تفسیر جو بھی آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ کا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جائے، پہنچانے والوں میں آپ کا شمار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی وقت ایسا نہیں چھوڑا، جیسے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اب کوئی پیغمبر نہیں ہے، مگر جو ان کی لائی ہوئی کتاب تھی قرآن، وہ آج ہمارے زمانے میں موجود ہے۔ ہم ہدایت کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ قرآن کے ذریعے سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہے نا، ایک قرآن ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہم یہ اللہ کی رسی ہے، اگر ہم ان کو پکڑے رہیں گے تو ہمارے گمراہ ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، ہم ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ کوئی بھی وقت ایسا نہیں آتا ہے کہ یا تو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی پیغمبر نہ رہے یا کوئی اس کی لائی ہوئی کوئی کتاب نہ رہے۔ تو آج ہمارے درمیان الحمدللہ اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے لیے موجود ہیں، ہدایت کے لیے ہمارے لیے کافی ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ یشہد، بلکہ اللہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ بما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا ہے، بعلم ہی، اپنے علم کے بنا پر جو بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آپ کی طرف، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتا ہے۔ اور کون گواہی دیتا ہے؟ فرشتے بھی، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، حالانکہ اللہ کی گواہی ہی بہت کافی ہے اللہ کی گواہی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اگرچہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی کی، تو کیا وحی کی؟ قرآن، وہ علم الہی کا خزانہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ علم الہی کا خزانہ ہے۔ وحی کے ذریعے سے انسان کو ایسی باتوں کا علم ہوا جنہیں معلوم کرنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ قرآن کیا ہے؟
اللہ کی وحی ہے اور خزانہ ہے وہ. تو ہم کو بہت ساری چیزیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بہت ساری چیزیں جو ہے اس وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو آگاہ کر رہا تھا، اور ایسی چیزیں انسان اس سے سیکھ رہا تھا جو اس کوئی اور سورس نہیں تھا جس سے وہ یہ چیزیں وہ یہ علم حاصل کرتا تھا. بعض اوقات مثال کے ذریعے سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات دشمنوں کی سازشوں سے ایک دم وقت پر ٹائم پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگاہ کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیتے تھے کہ اب یہ جو ہیں یہ دشمن لوگ جو ہیں تمہارے خلاف یہ سازشیں چل رہے ہیں. اور مسلمانوں کو ٹائم سے مدد بھی پہنچ جاتی تھی، جیسے جنگ بدر میں مدد پہنچی تھی مسلمانوں کو، اللہ غیب سے مدد آئی تھی مسلمانوں کے لیے. تو یہ پتہ نہیں تھا مسلمانوں کو کہ ان کی مدد آئے گی اور وہ قریش کی اتنی بڑی فوج پر جو ہے وہ غلبہ پا جائیں گے، ان کو جیت ہوگی، ان کو نہیں پتہ تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے آگاہ کر دیا تھا. پھر کیا ہوتا تھا کہ جب کچھ ہنگامی حالات ہوتے تھے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، سمندر کے کنارے پہنچ گئے، مگر اب ان کو اندازہ نہیں تھا اب ان کو کیا کرنا ہے. اب تو آگے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اور پیچھے دشمن کی فوج آ رہی ہے فرعون کی، اب ہم کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنا عصا پانی پر مارو. تو یہ تھی اللہ تعالیٰ کی وحی. ہنگامی حالات میں موسیٰ علیہ السلام کو جو کیا کیا تھا، راستہ دکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے بعد جو ہے مستقبل کی بہت ساری پیشن گوئیاں جو ہیں ہم کو قرآن سے پتہ چلتی ہیں، قرآن میں لکھی ہوئی. جیسے آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، روم جو ہے اس ٹائم کا سپر پاور تھا. سورہ روم میں ہے غلبت الروم، یعنی روم کو ایران پر غلبہ حاصل ہوا تھا. اور یہ بھی پیشن گوئی کی گئی تھی قرآن میں کہ یہ جو مذہب جو قریش جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، اور مسلمان کا یہ مذہب جو ہے وہ چھوٹا سا کچھ لوگ لے کر اٹھے ہیں، یہ نیا دین لے کر اٹھے ہیں. تو یہ قرآن میں یہ جو ہے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اس دین کو تمام دینوں پر سربلندی حاصل ہوگی، یعنی یہ دین جو ہے وہ تمام دین پر غالب ہو جائے گا. یہ پیشن گوئی قرآن میں کی گئی تھی، اس وقت کی گئی تھی جب کہیں بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ یہ ایک دن یہ دین جو ہے وہ تمام عرب پر عرب والے اس کو ماننے لگیں گے. یہ کہیں تو یہ قرآن کے ذریعے سے بہت ساری پیشن گوئیاں فورکاسٹ بتایا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اور قیامت کے بعد جو ہے کیا حالات ہوں گے، جنت اور جہنم کے متعلق بھی لوگوں کو بتایا گیا تھا. یہ ساری چیزیں ہم کو کیسے پتہ چلی؟ قرآن کے ذریعے سے. ہم نے نہیں دیکھا، کسی انسان نے جنت اور جہنم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں دیکھی ہے، تو اس کے حالات جو ہیں وہ ہم کو قرآن کے ذریعے سے پتہ چلتے ہیں. اور ایک اور پہلو ہے، یہ ہے کہ جو انسان اللہ کی آیات پر غور کرتا ہے اور نئے حقائق نئی حقیقتیں جو ہیں وہ اس کے سامنے آنے لگتی ہیں، اور یہ سب چیزیں اس بات پر گواہی دیتی ہیں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے. یعنی قرآن جتنا زیادہ آپ قرآن میں ڈوب کر اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے. اور بہت ساری نئی چیزیں جتنی بار آپ قرآن پڑھیں گے، یہ نہیں کہ ابھی آپ یہ پہلی بار پڑھ رہے ہیں، سیکنڈ ٹائم جب آپ پھر پڑھیں گے تو آپ کو کچھ نئی باتیں پتہ چلیں گی. جتنی دفعہ آپ اس کا مطالعہ کریں گے آپ کو ہر دفعہ نئی باتیں جو ہیں اس میں سے سیکھنے کے لیے ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بس ہم کو وقت نکالنا ہے اس کے لیے. تو اس آیت میں یہ بتا جا رہا ہے کہ اللہ کی گواہی ہے اس پر، جو کچھ اس نے اتارا ہے اپنے علم کے بنا پر اتارا ہے. اب آپ آگے کی آیت دیکھتے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان سبیل اللہ، جن لوگوں نے یہ کفر کیا اور وحی کا انکار کیا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تو وہ لوگ کیا ہو گئے؟ وہ گمراہی میں بہت دور تک نکل گئے. یعنی جن لوگوں نے اس نازل کردہ وحی کا انکار کیا، یعنی قرآن کا انکار کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور تک نکل گئے.
تو وہی کا انکار کیا، یعنی جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس نے اللہ کے علم کا انکار کر دیا، اور صرف خود ہی انکار نہیں کیا بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے کی طرف بڑھنے سے روکتے رہے، لوگوں کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور ان کو راہ راست سے روک دیتے ہیں۔ یقیناً وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ گئے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کا جرم جو ہے وہ ناقابل معافی گناہ ہے، اور گمراہی اور جہنم کے علاوہ انہیں کوئی اور راہ نہیں سوچتی ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، یہ جو کہا گیا ہے یہاں پر کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، ظلم کرتے رہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو یہ جو ظلم کرتے رہے اور کافر ہو گئے، انکار کرنے والے ہو گئے، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہیں اللہ ہرگز نہیں بخشے گا، لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقہ، اور اللہ تعالیٰ انہیں وہ راستہ بھی نہیں دکھائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور انہیں ہدایت بھی نہیں دے گا، الا طریق جہنم، صرف انہیں جہنم کی راہ کے سوا کوئی اور دوسری راہ نہیں دکھائے گا، خالدین فیہا ابدا، اور وہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بلا شبہ جو لوگ کافر ہو گئے، کافر ہونا یعنی اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اور ظلم کرتے رہے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں کوئی اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا، اور انہیں جہنم کی راہ کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں دکھائے گا، اور جہنم کے بارے میں آ رہا ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ایک بات جو ہے وہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے بہنوں کہ یہ جو ہے جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس نے اللہ کے علم سے بھی انکار کر دیا، یعنی کیا ہے اس میں کہا ہے نا، اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اللہ گواہ ہے اس کے لیے کہ وہ لوگ اللہ کی آیات کو مان بھی نہیں رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، اور پھر صرف خود ہی انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کے راہ میں بھی روڑے ڈال رہے ہیں۔ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنا راستہ تبدیل نہ کیا تو اللہ کے راستے سے روکتے رہے تو وہ یقیناً بہت بڑی گمراہی میں پڑ گئے ہیں، اور یہ ان کا جو یہ جرم ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے، اور وہ گمراہی میں پڑ گئے ہیں، اور اب ان کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، اور ان جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایسا کرنا، ان کو جہنم کی طرف ڈالنا اللہ کے لیے بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ بہنوں یہاں پر خاص طور سے ذکر کس کا ہو رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے، جن لوگوں نے انکار کر دیا، تو یہاں پر اصل میں یہود جو تھے وہ اہل کتاب تھے، تو عربوں کے درمیان جو تھا نا یہود کی بہت ساکھ تھی، اور وہ ان کو یہ بہت قابل سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اہل کتاب ہیں اور ان کے پاس نبی آتے رہے ہیں، پیغمبر سارے کہاں آئے تھے، تو وہ سارے پیغمبر انہی کے اس میں آئے تھے، تو اس لیے وہ جو ہے ان کو بہت قابل سمجھتے تھے، ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اور جو یہود تھے وہ ان کو کیا کہتے تھے؟ امی اور جاہل کہا کرتے تھے۔ عربوں کو کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ امی ہیں، یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ہیں، اس طرح کی بات وہ لوگ یہود جو تھے وہ عربوں کے لیے کہا کرتے تھے۔ اور یہود جو تھے وہ جو ان کی علمی ساکھ تھی اس سے یہود جو ہے بہت ناجائز فائدہ اٹھایا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو بہت زیادہ بلیک میل کرتے تھے، اور لوگ عرب جو تھے ان کے جب ان کے کچھ پوچھنا ہوتا، کوئی مسئلے کے بارے میں جاننا ہوتا تو وہ لوگ انہی کی طرف دوڑتے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے تو اس کو بھی کنفرم کرنے کے لیے کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ لوگ کس کے پاس گئے تھے؟ یہود کے پاس گئے تھے۔
اور یہود یہ سمجھتے تھے، ان کے پاس جو شریعت تھی اس کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ اس کے جو احکام ہیں، یعنی توریت جو ہے وہ اب منسوخ نہیں ہو سکتی، یعنی وہ کتاب جو ہے اب ہمیشہ رہے گی اور اس کے احکام میں رد و بدل نہیں ہو سکتی، چینجز جو ہے اب اس کے احکام میں نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ توریت کے بارے میں آتا ہے، ہسٹری تاریخ آپ پڑھیں، توریت کے بارے میں آتا ہے کہ 2 بار توریت جو ہے وہ ان سے گم ہو گئی تھی۔ اب وہ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ توریت کے احکام میں رد و بدل نہیں کی جا سکتی ہے، تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ 2 بار تو توریت گم ہو گئی تھی۔ پھر وہ جو یہ علماء تھے ان کے علماء تھے، یہود کے علماء، وہ ان کو کبھی ان کو بڑی کنفیوژن ہوتی تھی کہ اس میں سے کون، انہوں نے اس کے اندر بہت رد و بدل کر دیا تھا، اس کے احکام میں تبدیلیاں کر لی تھی، کچھ اپنی طرف سے اس کے اندر نیا شامل کر لیا تھا، اور کچھ جو ہے اللہ کی آیات جو نازل ہوئی تھیں اللہ کی طرف سے اس کو اس میں سے ہٹا دیا تھا۔ تو جو صحیح کے علماء تھے یہود کے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ توریت اٹھاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ وہ خود الجھن میں پڑے ہوئے تھے کہ کون سی آیت اس کے اندر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اور کون سی آیت وہ ہے جو علماء یہود نے اس کے اندر شامل کر لیا ہے، وہ اس میں سمجھ نہیں پاتے تھے۔ اور یہود علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس کے اندر چینجز کر لیتے تھے، اور مگر یہ سب باتیں ہونے کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو توریت ان کے پاس موجود ہے وہ کبھی منسوخ نہیں ہوگی، اور یہی بات وہ دوسروں کے ذہن نشین کرا رہے تھے کہ جب اللہ کی ایک کتاب موجود ہے تو ہم کو پھر اور دوسری کتاب کی کیا ضرورت ہے، قرآن کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اس طرح سے وہ لوگوں کو کنفیوز کر رہے تھے۔ تو اپنی کتاب کو وہ آخری کتاب مانتے تھے، حالانکہ انہوں نے خود اس کے اندر کتنی ساری تبدیلیاں کر لی تھیں، اس کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اب اس کے اندر کوئی چینجز نہیں ہو سکتا ہے، حالانکہ علماء یہود جو تھے وہ اس کے اندر چینجز کر ہی رہے تھے۔ دوسرا ان کا جو ایک بہت بڑا ان کی غلط فہمی تھی وہ یہ تھی کہ جو آخری نبی، ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو کہ آخری نبی ہوگا، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں ہی آئے گا، حالانکہ بس یہ سوچنے کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی کہ انہیں اللہ جہاں چاہے گا، جس خاندان میں چاہے گا، جس ملک میں چاہے گا وہ نبی بنا کر بھیجے گا، مبعوث نبی کو مبعوث کرے گا۔ مگر ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ جو بھی آخری نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل میں ہی آئے گا، مگر جب وہ بنی اسماعیل میں آ گیا تو ان کو کیا ہونے لگی، اس سے حسد ہونے لگی، اور انہوں نے حسد میں آ کے کیا کر دیا کہ اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اہل علم ہو کر امیوں کے نبی پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، اور یہی صرف یہی کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ اتنے اچھے سے الفاظ کیسے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ جو یہ نبی آئے تھے وہ علمی خاندان یعنی بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتے تھے، مگر یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، اس لیے یہ سچا نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ خود بھی اس کا انکار کرتے تھے اور لوگوں کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہکاتے رہتے تھے۔ تو بہنوں، ایک تو ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ خود بھی نہیں مان رہے تھے اور لوگوں کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور جو قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے خلاف بہکاتے جا رہے تھے۔ اب آگے کی آیت دیکھتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول دین حق لے کر آ چکا ہے۔ قد جاءکم یعنی آ گیا، رسول بالحق دین حق لے کر آیا، کس کی طرف سے آیا؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ فآمنوا، تو اس پر ایمان لاؤ، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تکفروا، اگر تم انکار کرو گے اس کا، فإن للہ، تو اگر تم اس کا ایمان کرو گے تو سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول دین حق لے کر آ چکا ہے، لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، یعنی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔
یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تم پر حجت تمام ہو چکی ہے، اور اب آخرت روز اللہ کے جب آخرت قائم ہوگی، جب کسی حساب کتاب ہوگا، تو تمہارے پاس عذر پیش کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ساری چیزیں جو ہے وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ابھی وقت ہے، تم سنبھل جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لے آؤ، اللہ کی آیات پر ایمان لے آؤ، اور اپنی آنے والی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کو سنوار لو، ورنہ اس روز اللہ کی جو پکڑ آئے گی اور اللہ کا جو عذاب آئے گا اس سے تم بچ نہ سکو گے۔ اور یہی یہاں پر یہ وارننگ دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری تمام شرارتوں کو، جو بھی تم چالیں چل رہے ہو، شرارتیں کر رہے ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اپنے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں سے کیسے نپٹنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، ان سے نپٹنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کو آتا ہے۔ تو یہی یہ آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات بتا رہے ہیں، جو کام کرنے کو کہہ رہے ہیں، تم اس پر ایمان لے آؤ، اور نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تم کو پکڑ کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو تم سے نپٹنے کا طریقہ آتا ہے۔ یا اہل الکتابی، آگے کی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، غلو نہ کرو یعنی ملاوٹ نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کی نسبت وہی بات کہو جو حق ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح جو تھے، مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول تھے، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ، القاہا الی مریم، جسے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، وروح منہ، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح تھے، فآمنوا باللہ، سو تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا، اور تم یہ نہ کہو ثلاثہ، یعنی خدا تین ہے، ایسی بات مت کہو، اور انتہوا خیر لکم، اگر تم باز آ جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اور اللہ تو صرف اکیلا ہی ہے، سبحانہ، وہ اس بات سے پاک ہے کہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کی جو یہ ساری دنیا ہے اس کا نظام چلانے کے لیے اللہ کی ذات اکیلی ہی کافی ہے۔ اب بہنوں دیکھیے یہاں پر یہ آیا ہے کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اب غلو لفظ کس سے نکلا ہے؟ مبالغہ یعنی بڑھا چڑھا کر کوئی چیزوں کہتے ہیں نا، کوئی چیز بڑھا چڑھا کر بولنا، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے دین میں غلو مت کرو، اپنے دین میں کوئی چیز ایڈ مت کرو، افراط اور تفرید کا شکار مت ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دے رہے ہیں، جیسے جیسے عیسائیوں نے مبالغہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ، کیا وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس کے بالکل اگینسٹ، بالکل برعکس جو تھا، یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ نبی ہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہی نہیں ہے۔ ایک تو کہاں ان کو اللہ کے بیٹا بنا دے رہے ہیں عیسائی، اور یہود تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ساری باتیں یہ کیا تھیں؟ غلو تھیں، یعنی دین میں چیزیں ایڈ کرنا تھی، یعنی افراط اور تفرید، یا تو اتنا گرا دو کہ وہ اللہ کے، وہ تو نبی ہی نہیں تھے، یا تو اتنا اٹھا کر سر پر بٹھا لو کہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس چیز سے اسلام میں روکا گیا ہے کہ دین میں غلو مت کرو، اور وہ کہتے تھے، یہود کہتے تھے کہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہی نہیں ہیں، اسی لیے ان کے خلاف تمام سازشیں چل رہے تھے، ان کو ختم کرنے کے در پہ ہو گئے تھے، ان کو سولی پر چڑھانے میں اپنی تمام کوششیں انہوں نے صرف کر دی۔ یعنی ایک ہی رسول کے بارے میں کہ ایک جو ہے اہل کتاب کے دونوں فرقے گمراہ ہو گئے تھے، افراط اور تفرید کا شکار ہو گئے تھے اور گمراہ ہو گئے تھے یہ سارے لوگ۔ کیا گمراہی تھی؟ عیسیٰ نے کہا یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور حالانکہ وہ تو ایک نبی تھے، وہ ایک انسان تھے، وہ ایک اللہ کی مخلوق تھے،
مگر نبی نے انہوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں نے کہا کہ یہ تو نبی ہی نہیں ہے، یعنی ان کو نبی ہی ماننے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے۔ تو اسی کے لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں مت افراط و تفرید کا شکار مت ہو، یہ کہا گیا ہے یہاں پہ۔ دیکھیے اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں وہ بات مت کہو جو ہے، وہی بات کہو جو حق ہے۔ پھر اب اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے کیا تھے؟ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ تھے، القاہا الی مریم، جسے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، القا کیا یعنی مریم کی طرف بھیجا، تو وہ کیا؟ وروح منہ، اور وہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح تھے۔ فآمنوا باللہ، سو تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ تو یہاں پر یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کون تھے؟ یہ تھے، نصارہ تھے یا عیسائی تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان سے اللہ تعالیٰ یہاں نصارہ سے مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ نصارہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الگ الگ عقیدے بنا رکھے تھے، تو کبھی کبھی وہ یہ کہتے تھے، کچھ لوگ جو تھے عیسائیوں میں وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کا بیٹا ہیں، اور کبھی کبھی یہ کہتے تھے کہ تین خداؤں میں سے تیسرا خدا، ٹرینیٹی، وہ جو تھا نا وہ ان کے یعنی تیسرے تین خداؤں میں سے ایک خدا یعنی گاڈ، دا سن آف گاڈ اینڈ دا ہولی اسپرٹ، وہ یہ کہتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اس میں کہا گیا ہے، بائبل میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر پیدائش کے وہی بات بتائی گئی ہے جو قرآن میں بتائی گئی ہے، مگر یہ لوگ کہاں مانتے تھے، یہ لوگوں نے چیزیں کر دی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کا کلمہ تھے، اور اس کی طرف سے روح تھے اللہ کی، مطلب اس پوری اس کی جو کیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا ہوگا، پھر آگے بھی انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ تو بائبل میں بھی یہی بات لکھی تھی، بائبل میں کوئی یہ بات نہیں لکھی تھی کہ وہ اللہ کا بیٹا تھے، یہ سب باتیں نہیں لکھی تھی، یہ ان کی دل کی اپج تھی، ان کے دماغ کی اپج تھی، انہوں نے اپنے دل سے یہ ساری باتیں سوچ لی تھیں۔ اور پھر انجیل میں ایک اللہ پر زور دیا گیا تھا کہ اللہ ایک ہے، انجیل میں بھی یہی بات کہی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اور ان کی والدہ دونوں کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ نہیں جیسے عام انسان جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مخلوق ہیں، جیسے اور پیغمبر انسان اللہ کے مخلوق ہیں، ویسے ہم اور آپ اللہ کے مخلوق ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ جو تھے مخلوق تھے اللہ تعالیٰ کی، اور ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور انہیں تمام جو انسانی ضروریات لاحق ہوتی ہیں وہ ان کو بھی لاحق ہوتی تھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو، جب ان کو یہودی لوگ جو تھے وہ سولی پر چڑھا رہے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تو وہ گاڈ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں جو ہے ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور وہ دوسروں کو بھی یہی تعلیم دیتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور تم اس کی عبادت کرو۔ مگر یہ جو وہی افراط اور تفرید کا شکار ہونے والی بات آتی ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے عیسائیوں نے انہیں بڑھا چڑھا کر اتنا بلندی پر بیٹھا دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مگر قرآن ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، ولا تقولوا ثلاثہ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں پر یہ جو عقیدہ تثلیث تھا ان کا، تو اس کے بارے میں یہ کہا، عقیدہ کیا تھا؟ یہ عقیدہ تثلیث کیا تھا کہ خدا یعنی اللہ، عیسیٰ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس، یہ تینوں خدا ہیں، وہی دو ٹرینیٹی والا وہ ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ گاڈ، دا سن آف گاڈ اینڈ دا ہولی اسپرٹ، یہ خدا، عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس، یہ تینوں خدا ہیں، اور یہ تینوں خدا مل کر بھی ایک ہی خدا بنتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔
یہ سب چیزیں جو ہے انہوں نے افراط اور تفرید کا وہ شکار ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ وہ 3 تھے، انتہو باز آ جاؤ، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف اکیلا الہ ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ ان یکون لہ ولد، اس کے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اس کا ہی ہے، اللہ ہی کا ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ اس کائنات کو چلانے کے لیے اللہ اکیلا ہی کافی ہے، اس پوری نظام کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ اکیلا ہی کافی ہے۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسائیوں سے کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم جو وحی الہی جو نازل ہو رہی ہے اس کو جو کا تو مان لو، اور وحی الہی میں یہ بات صاف صاف کہی گئی ہے کہ صرف اللہ ہی اکیلا الہ ہے، ایک اللہ ہی اکیلا ہے، اور اسے کسی بیٹے بیٹی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ایسی باتوں سے پاک و صاف ہے، یہی کہا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ اکیلا اس نظام کو چلانے کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اور باقی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، وہ اس کی مملوک ہیں۔ تو اولاد جو ہے وہ مملوک نہیں ہو سکتی ہے بلکہ ہمسر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ صاف صاف یہ بات بتائی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے بھی اللہ اکیلا ہی پوری کائنات کا نظام چلا رہا تھا کہ نہیں چلا رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے کوئی اور ہیلپر تھے؟ نہیں تھے۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس نظام کائنات کا نظام چلانے کے لیے کسی بیٹے کی یا کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی تو سارا نظام جو ہے وہ چل ہی رہا تھا، دنیا چل ہی رہی تھی، پھر اسے بیٹا بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ لہٰذا کچھ تو عقل سے کام لو۔ تو الحمدللہ آج ہمارا جو ہے 23واں رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ایک رکوع صدق اللہ العلی العظیم، انشاءاللہ ایک رکوع بچا ہوا ہے، وہ ہم اب اگلی کلاس میں کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم دعا قرآن کے بعد کی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو باتیں آج اس تفسیر میں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور یہ باتوں کو، یہ جو اللہ کی باتیں ہیں اس کو آگے پہنچانے والا بنائے ہم کو، اور ہم سے وہ کام لے لے جس کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔